السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 98 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی۔ وسع کل شیء علما، وسیع ہے اس کا علم ہر چیز پر، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک کے مطابق یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی واقعہ کے بیان کرنے کے بعد جو اس کے ناصحانہ پہلو ہوتے ہیں ان کو نمایاں کر کے ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارا معبود تو وہ ہونا چاہیے جو الہ ہے اور جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے علم کے باہر نہیں۔ یا پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو نصیحت کرتے ہوئے اور اس کے معبود باطل کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کی ہے۔ دونوں طرح ہی یہ مفہوم اس کا ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ خبریں جو تحقیق گزر چکی ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق ہم نے آپ کو دیا ہے اپنے پاس سے ذکر، یعنی ہم نے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید، قرآن عظیم عطا کیا ہے جس میں گزشتہ کئی اس طرح کے واقعات جو نصیحت پر مبنی ہیں ان کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو شخص اس سے اعراض کر لے گا بس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ، یعنی اللہ کے ذکر سے یا قرآن مجید سے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ خالدین فیہ، وہ اس بوجھ میں یا اس عذاب میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھانا۔ یہاں بوجھ اٹھانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس پر عذاب واجب ہو جائے گا اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسانوں کی قبریں پھٹیں گی تو اس وقت ہر انسان کا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ایک تعلق جوڑ دیا جائے گا۔ جو نیک ہیں وہ اپنے اعمال کے یعنی ان کو سواریوں کی شکل میں وہ سوار ہو کر چلے جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے کہ اپنے یہ بوجھ اٹھاؤ۔ ایک حدیث بھی آتی ہے نا خیانت کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیانت کی ہوئی چیز خائن کے کندھوں پر قیامت کے دن چڑھی ہوگی، چاہے چھوٹی سی ہو چاہے بڑی ہو، اور وہ بول رہی ہوگی کہ تم نے دنیا میں مجھے خیانت کیا تھا، چاہے کوئی گھر کی چھوٹی سی چیز ہی ہو، تو وہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیری خیانت ہوں، یعنی اس کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہی چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ مجرم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا جو بہت ہی برا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے، یعنی بڑی ہی عجیب قسم کی ان کی اس دن نظر ہوگی اور خوفناک ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ نہیں ٹھہرے ہو تم دنیا میں الا عشرا مگر 10 دن، یعنی ان کو دنیا کی زندگی 10 دن کی طرح لگے گی، حالانکہ دنیا میں بڑے عیش دیکھ کر گئے ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی بہت آہستہ بول رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو علیحدہ علیحدہ سن رہے ہوں گے۔
اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب کہے گا امثلهم ان کا سردار یعنی ان کا جو بہترین شخص تھا، وہ رستے میں یہ کہے گا کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر ایک دن۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گناہوں کے پراپیگنڈے کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، دوسروں کو ابھارتے ہیں اور وہ دوسروں کے اس معاملے میں استاد ہوتے ہیں، ان کا عذاب دوسرے چھوٹے لوگوں سے زیادہ ہوگا، سیکھنے والوں سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر شخص جو کسی سے پہلے خود سیکھتا ہے پھر دوسرے کو سکھاتا ہے، یعنی جو باپ کی عادات ہیں وہ آگے اولاد میں جائیں گی، پھر اولاد جب باپ بنے گی اس کی عادتیں اور آگے چلی جائیں گی۔ تو بہرحال جو لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے والے ہیں اور برائی کے سربراہ ہیں، ان کا عذاب دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگا، اس لیے وہ کہیں گے کہ نہیں 10 دن بھی نہیں، دنیا کی زندگی تو ایک ہی دن تھی، یعنی ان کو قیامت کا دن بہت ہی ہولناک نظر آئے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، پس کہہ دیجئے کہ يَنسِفُهَا، ریزہ ریزہ کر دے گا اس کو میرا رب، ریزہ ریزہ کر دینا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کے کئی پہلو بڑے نمایاں کر کے ذکر کیے ہیں، اور فرعون کی تمام تر جو نافرمانیاں تھیں اس کی وجہ آخرت کا انکار ہی تھا۔ فرعون ہو یا فرعون کے ساتھی ہوں یا آج کا کوئی منکر ہو، جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے تو اس کے پیچھے اصل چیز جو ہوتی ہے وہ آخرت کا انکار ہوتا ہے، کہ وہ اپنے حشر نشر پر ایمان نہیں لا رہا ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں قیامت کے واقعات کو ذکر کیا کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ بالآخر میرا انجام بھی یہی ہوگا اور جو میں کر رہا ہوں اسی کا نتیجہ مجھے ملے گا۔ تو ویسے اہل مکہ یہ بھی پوچھتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت آئے گی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہزاروں میلوں پہ پھیلے ہوئے پہاڑ یہ کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ان کو کہہ دو يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ ریزہ ریزہ کر دے گا اس کو میرا رب، ریزہ ریزہ کرنا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس وہ اس کو چھوڑ دے گا چٹیل میدان، یعنی زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی اونچ اور نہ نیچ، یعنی کوئی ٹیڑھا پن، کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن یہ زلزلے جو آئیں گے ان کا اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے ذکر کیا ہے، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہل جانا، پہاڑوں کا اڑنا اور ان کا ریزہ ریزہ ہو جانا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ترتیب سے یہ ساری چیزیں ہی درست ہیں کہ پہلے زمین ہلتی ہے، پھر پہاڑ ٹوٹتے ہیں، پھر وہ دور دور جا کر اس کی چوٹیاں گرتی ہیں، پھر وہ مسلسل زلزلے کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر اس کی اونچائی نچائی ساری ختم ہو جائے گی اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ پیچھے لگیں گے پکارنے والے کے، نہیں اس میں کوئی ٹیڑھ ہوگی۔ یعنی پہلے سور پھونکا جائے گا، جب پھر مخلوقات کو دوسرے سور پر اٹھایا جائے گا تو اس وقت سب لوگوں کو حکم ہوگا کہ چلو میدان حشر کی طرف۔ لا عوج لہ، یعنی اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو پیچھے چلنے والے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے قدم حشر کی طرف ہی اٹھ رہے ہوں گے، کوئی مخالف سمت بھاگ کے جا کر چھپنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوشش ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کا تعلق ہم داعی کے ساتھ لگائیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس پکارنے والے کی آواز پورے میدان میں اور پوری مخلوقات میں ایک ہی طرح پہنچ رہی ہوگی، یہ نہیں کہ کسی تک پہنچے اور کسی تک نہ پہنچے، بلکہ ہر ایک تک بالکل درست طریقے سے پہنچ رہی ہوگی کہ چلو حشر کی طرف اکٹھے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے ہو جاؤ۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور جھک جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے، پس نہیں سنے گا تو مگر آہٹ ہی۔
یعنی کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنی مخلوق ہے زمین کی، ساری مخلوق دوڑ رہی ہے اور سارے ہی چیخ چلا رہے ہیں، لیکن ان کی آوازیں اس قدر مدھم ہیں کہ انتہائی غم اور انتہائی تکلیف کے باوجود کوئی شور نہیں، گل نہیں، اور اللہ کا خوف اس قدر ہوگا کہ کوئی اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں رکھے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن نہیں نفع دے گی سفارش مگر اسی شخص کو کہ اجازت دی اس کو رحمان نے بات کرنے کی اور اس کی بات کو پسند کر لیا۔ یعنی یہاں الا من اذن له، اس کا تعلق، اس کی تفسیر دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو سفارش کی اللہ اجازت دے گا اور جس کی بات کو پسند کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف اس شخص کو نفع ہوگا جس کے لیے اللہ سفارش کا حکم دے گا، یعنی یہ کرنے والے اور جس کے لیے کی جائے گی دونوں کے لیے یہ آیت ہے کہ وہی کر سکے گا جس کو کرنے کی اجازت ملے گی، اور اسی کے لیے سفارش ہوگی جس کے لیے حکم دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کی بات کو پسند کرتا ہوگا اسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اللہ کے علم کا، یعنی انسانوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کو گھیر سکیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ساری دنیا کے سلسلے ہیں، انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ انسانوں کی ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے لیے، یعنی زندہ اور قائم رہنے والی ذات کے لیے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور تحقیق وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا جس نے ظلم اٹھایا، یعنی جو دنیا میں گناہ کرتا آیا یہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا۔ تو ظلم سے سر فہرست شرک مراد ہے، اور شرک کے بعد ہر وہ نافرمانی جو انسان اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے وہ ظلم میں آ جاتی ہے۔ تو جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اپنے نامہ اعمال کو کالا کیا، وہ شخص نقصان میں چلا گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اور جس شخص نے اچھے عمل کیے اس حال میں کہ وہ مومن تھا، یعنی ایمان کے بعد اس نے عمل صالح کیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ایک شخص مومن ہی نہیں، کافر ہے، یا وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی اور مذہب کا وہ بندہ ہے، تو اس کے عمل صالح قابل قبول نہیں ہے۔ عمل صالح کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ فلا یخاف ظلما، تو ایسا شخص نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ کمی کیے جانے سے ڈرے گا، یعنی نہ تو اس کے اوپر کسی دوسرے کی خطائیں لاد دی جائیں گی کہ اس کے اپنے گناہ تو تھوڑے تھے لیکن دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ آ پڑے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں کمی کی جائے، بلکہ اس کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بہت اضافہ کر دیں گے، جبکہ اس کے گناہوں کی سزا اس کو برابر سے ہی ملے گی، بڑھا کے نہیں ملے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے مختلف طریقوں سے بیان کیے ہیں اس میں من الوعید، عذاب کے وعدے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی ہو جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے لیے نصیحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا کہ انسان تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کے عذاب سے بچ جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ تعالیٰ بلند ہے اور وہ سچا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس پورا کر دیا جائے آپ کی طرف اس کی وحی کو، یعنی اس کی وحی کو آپ کی طرف پورا ہو جانے سے پہلے آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب
میرے علم میں زیادتی فرما، اضافہ فرما۔ یہ وہی مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بھی ذکر کیا اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں، کہ آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے، اور اس سے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو مشقت بھی ہوتی تھی۔ تو آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے فرمایا گیا کہ جب تک جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں آپ سنیں، جب وہ پڑھ چکیں تو پھر پڑھیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ پڑھنے کا اصول ہے کہ جب کوئی پڑھا رہا ہے تو اس کو سنا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھا جائے، اور یہ دعا بھی کی جائے کہ رب زدنی علما۔ دیکھیں کہ یہ اتنی عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم بندے کے لیے ذکر کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جس طرح آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس طرح یہ دعا بھی بہت ہی عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کی، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، اور البتہ تحقیق ہم نے وعدہ لیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، بس وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کو نہیں پایا پکے ارادے والا۔ چونکہ یہاں علم کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ علم کی دعا کیجئے، علم کے اضافے کی، تو آدم علیہ السلام کا ضمناً ذکر آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو بھی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فوقیت دی تھی۔ اور اگر ہم اس کا تعلق اس سے پچھلی آیات کے ساتھ لگائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو بھلا دینے والا شیطان تھا، اور اس شیطان کی شیطنت کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام جنت سے نکلے۔ تو اے بنی آدم، تم لوگ اپنے اس دشمن سے بچ کے رہو۔ فرمایا کہ فناسیہ، ان سے عہد اللہ نے لیا تھا لیکن وہ بھول گئے، اور ہم نے اس کو پکے ارادے والا نہیں پایا۔ یہاں ایک اور بھی بڑا لطیف سا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام اپنے وعدے پر پکے نہ رہ سکے اور بھول گئے اور وہ وعدہ خلافی کر بیٹھے، تو ایسے ہی یعنی ہر انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا یہ بعید نہیں ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور برائی یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اڑ جائے، یا تو انکار کر دے کہ میں نے کیا ہی نہیں، یا اس کو بار بار کرنا شروع کر دے اور توبہ نہ کرے۔ نہیں، بلکہ بہتر وہ گناہ گار ہے جس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پھر قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ قرآن مجید میں اب تک یہ 6 دفعہ یہ واقعہ آیا ہے، اور اس کے واقعہ کے وقوع کے بڑے اہم مقامات ہیں۔ اللہ ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے دشمن سے بچ جاؤ۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بس ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، بے شک یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پس یہ نہ نکال دے تم دونوں کو جنت سے، پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی آنا تو زمین پر ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں زمین پر ایک ایسا انسان پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کی نیابت کرے گا، ایک دوسرے کی خلافت کرے گا۔ آنا تو انسان نے زمین پر ہی تھا، لیکن بطور مہمان یہ جنت میں ٹھہرائے گئے تھے۔ اگر یہ ان سے واقعہ نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ کچھ عرصہ اور جنت میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارا اور ان کو بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہو جائے ہے، اور اگر زمین پر اتار دیے گئے، جنت سے نکال دیے گئے تو پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک تیرے لیے ہے کہ تو اس جنت میں بھوکا نہیں رہے گا اور نہ ہی ننگا رہے گا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک تو اس میں پیاسا بھی نہیں رہے گا اور دھوپ میں بھی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ 4 چیزیں، 4 نعمتیں ذکر کر کے کل نعمتوں کا ذکر کر دیا کہ کھانا پینا، موسم کی آسانی، لباس، ہر چیز یہاں ملے گی۔ لیکن فوسوس الیہ الشیطان، بس وسوسہ ڈال دیا اس کی طرف شیطان نے۔ اس نے کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی،
کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے درخت کی جو ہمیشگی کا ہے، اور ایسی بادشاہت کی خبر دوں لا یبلا، جو کبھی بھی پرانی نہیں ہونے والی۔ چونکہ آدم علیہ السلام جنت میں بہت خوش تھے اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں میسر تھیں، اور ان کو ایک خدشہ تھا کہ میں یہاں مستقل نہیں ہوں، تو میں یعنی زمین پر میرا اترنا ہے، اور شیطان بھی ان کے اس ویک پوائنٹ کو پہچانتا تھا، تو اس نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر ان کو بہکا دیا۔ یعنی شیطان انسان کے رگ و ریشہ میں دوڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح خون گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کی کمزوری کہاں ہے۔ جہاں وہ انسان کمزور ہوتا ہے، ویک پوائنٹ جو اس کا ہوتا ہے، شیطان اسی کو پکڑ کر اس کو بہکا دیتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کہ ان کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ میں بالآخر اس جنت سے زمین پر جانے والا ہوں، تو اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ درخت کھا لو اور تم اس کے کھانے کے بعد ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے، اور ایسی بادشاہی مل جائے گی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مثلاً کوئی شخص بیمار ہے تو اس کا وہی ویک پوائنٹ ہے، شیطان اس کو اس کی بیماری کی وجہ سے بہکا دیتا ہے کہ تم بیمار ہو، یہ حرام چیز کھا لو، یا یہ کوئی ٹونا ٹوٹکا کروا لو، یا تم نمازوں کو چھوڑ دو، یا تم کوئی اور اس طرح کر لو اپنی راحت کے لیے، تو جب ٹھیک ہو گئے تو پھر نماز پڑھ لینا، روزے چھوڑ دو، ٹھیک ہو گئے تو رکھ لینا، یہ تم زکوٰۃ نہ دو، اپنے اوپر لگا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو زکوٰۃ بھی نکلے گی، صدقات بھی ہوں گے، خیرات بھی ہوگی، سب کچھ۔ اور اسی طرح اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو پکڑ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں وساوس پیدا کرتا ہے، اور اس کے ویک پوائنٹ کو پکڑ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا علیہ السلام، جو ہماری ماں ہیں سب کی، تو ان دونوں کو بھی اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسے ہی بھڑکا دیا اور ایسے ہی بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکاووں سے محفوظ رکھے، اور اس کے وساوس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔